السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور میری آواز میں تھوڑی سی پرابلم ہے کیونکہ بخار، کھانسی اور گلے میں اتنی خطرناک دکھانے کے بس تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا رمضان میں 3 دن ہو گئے، بیان بھی مختصر چل رہے ہیں، دعائیں بھی شارٹ ہو گئی ہیں، تو امید ہی ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آج کی ناغہ ہو جاتی، بہت ساری چیزیں ایسی میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو رمضان کے مہینے آپ کو بتانی تھیں، تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں رمضان کے کچھ ایسے کلمات، ایسی دعائیں جن کو پڑھنے سے ثواب ایک تو بہت زیادہ ملتا ہے، دوسرا ایسی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو سکھائی ہیں کہ دیکھو یہ دعا مانگو، یہ کلمات پڑھ لو، اور کچھ ایسے کلمات بھی میں بتاؤں گا جن کے پڑھنے سے نیکیوں کا نام اعمال جو ہے نا ہمارا وہ نیکیوں سے بھر جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی دعا، پہلا کلمہ۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، عام دنوں میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو 20 لاکھ نیکیوں کو آپ 70 گنا اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، تو 20 لاکھ نیکیاں اس کو آپ 70 گنا کر دو، کتنی ہو گئیں؟ کاؤنٹ کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اور اس کلمے کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 15 سیکنڈ۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ کلمہ کون سا ہے۔ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رمضان کے مہینے میں جو شخص اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی 14 کروڑ نیکیاں دیتا ہے، کیونکہ رمضان میں 1 کے 70 ملتے ہیں، تو آپ اس کو ایک بار پڑھو گے 14 کروڑ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے میں آج آپ کو یہ کچھ کلمات اور یہ کچھ دعائیں بتانے جا رہا ہوں تاکہ جو بچے ہوئے روزے رہ گئے ہیں ان میں ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے مان لیجیے میں نے 10 لاکھ لوگوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرما، تو 10 لاکھ نیکیاں مجھے مل جائیں گی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو امت مسلمہ ہے، جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، تمام مسلمان بندے اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما، تو اس وقت پریزنٹ میں پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان مرد اور جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کے برابر نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ جاتی ہیں، اور رمضان میں ایک کہ اللہ تعالیٰ 70 دیتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں عربوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، تو 70 ارب نیکیاں پکی ہیں ملنا، سمجھ رہے ہیں؟ 2.5 ارب شاید آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، اور یہ تو وہ ہے جو کاؤنٹ ہوئی ہے، جو کاؤنٹ نہیں ہو پائی اس کا تو پھر کہنا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ نیکیاں جب ہم ایک مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ہم نے جیسے ہی دعا میں یہ پڑھا، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پڑھ لیا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، تو جتنے مسلمان ہیں اس کے برابر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ گئی۔ تو اس لیے جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ سورہ فاتحہ، درود شریف کے بعد جو عربی میں دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں تو اس میں یہ بھی دعا مانگے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور سکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ اندازہ کریں جو دعا ہمارے آقا ہمیں سکھائیں وہ دعا کتنی پاورفل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیں، اور جو اب باقی روزے رہ گئے اس دعا کو بھی خوب مانگنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی رمضان کے پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی بھی کچھ دعائیں وہ بھی ہو سکے تو ہم لوگ یاد کر لیں۔ جیسے کہ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ہے نا، اس کو بھی خوب پڑھیں۔ بغیر دعا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب دعا مانگ رہے ہیں ہم لوگ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی پڑھیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو بھی پڑھیں، اس میں مغفرت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرے عشرے کا تو پھر ہے ہی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت خوب کرنا چاہیے، اور استغفار آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تب بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرے عشرے میں کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے خاص طور پر۔ اور ایسے ہی اللہم اجرنا من النار، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، یا اللہ تو ہماری حفاظت جہنم سے فرما۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے عشرے کی اب دوسرے عشرے میں نہیں مانگ سکتے، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ساری دعائیں جو عربی میں آپ کو یاد ہوں وہ مانگ لیں، ایک بھی دعا ہماری مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3 جنت کا سوال، اسألک الجنہ اسألک الجنہ، جنت اللہ سے خوب مانگی جائے۔ نمبر 4 جہنم کی پناہ، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اس کو آپ عربی میں ایسے بھی مانگ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہے نا۔ تو یہ کچھ دعائیں تھیں رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی، یاد کرنے کی، کچھ کلمات تھے۔ اور درود شریف کی کثرت یہ بھی رمضان کے مہینے میں خوب کی جائے۔ تو یہ کچھ دعائیں اور کلمات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، میرے لیے آپ دعا کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔